جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو، کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کرے گا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا؟ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ اللہ اپنے ہونے کا احساس یوں بھی دلا دیتا ہے، بس تھوڑی سی زمین ہلا دیتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ یاد رکھو
محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس نے دو جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں اور اب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ اللہ کی مدد تم سے بس ایک دعا دور ہے۔ صرف یقین رکھنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اپنے درد کو اپنے خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ ہمیں وہی لوگ کھا گئے ہمیں جن پہ ناز تھا۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں آذان کی آواز پہنچتی ہے۔ نازک لگتے تھے جو حسین لوگ، واسطہ پڑا تو پتھر نکلے۔ جب کچھ کر نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ اللہ وہ زخم بھی بھر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ میری بے بسی کا خدا گواہ، وہی جانے درد کی شدتیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ میں نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ تم یار کی بات کرتے ہو، ادھر زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ نخرے تو بس امی ابو اٹھاتے ہیں، لوگ تو بس انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے، اور اب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ دوستو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دل سے دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے جھکنے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے بھیک مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان کے لیے رونے کا کیا فائدہ؟ ان سے محبت مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان سے وفا مانگنے کا کیا فائدہ؟ جب وہاں اوپر اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین رکھو، اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش بھی وقت گزرنے کے بعد رحمت لگتی ہے۔ Believe me, he always has a better plan۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور آخری بات یاد رکھنا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو اور کھل کے مانگو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک
کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دل سے دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے رونے کا کیا فائدہ؟ یہاں لوگوں کے آگے محبت کی بھیک مانگنے کا کیا فائدہ، جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین رکھو اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش بھی وقت گزرنے کے بعد رحمت لگتی ہے۔ Believe me, he always has a better plan۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں، جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے، اور تمہارا رب تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ تو دوستو، تکلیف کوئی بھی ہو اس پر مایوس مت ہوا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کیا پتہ یہ تکلیف ہی تمہیں اللہ سے ملانے کا وسیلہ بن جائے۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کیا اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو؟ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ اور پتہ ہے اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی۔ کچھ رشتوں کو مضبوط کرتے کرتے انسان خود ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہی اللہ پاک کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا،
یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، مگر کسی کا دل دکھا کر جنت نہیں ملتی۔ وہ جسے آپ سمجھ نہیں سکتے اس سے آگے کی داستان ہوں میں۔ جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں۔ اس لیے بہتر ہے دوستو کہ صبر کرو، جتنا ہو سکے صبر کرو اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھو۔ اور کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی مشکل آن کھڑی ہو، دعا مانگتے رہیں۔ معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، آئے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور آخری بات یاد رکھنا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو اور کھل کے مانگو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ تو تم یہ مت بھولنا کہ اس دل کا مالک اللہ ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔
رب سے دوستی ہو جائے تو درد بھی میٹھا لگنے لگتا ہے۔ اپنے درد کو اپنے خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ میری بے بسی کا خدا گواہ ہے، وہی جانے درد کی شدتیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ میں نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے، اور تمہارا رب تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کیا اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو؟ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ صبر کریں۔ یہ بہت ہنسنے والے لوگ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔
صبر بھی رنگ لاتا ہے، غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس بات کو سمجھو کہ جو بلا وجہ چھوڑ جائے اس پر روتے نہیں بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی طرف صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں سے لا تعلقی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھیے، دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ جس نے سال بدلا ہے اور اب نصیب بھی بدلے گا۔ اللہ آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ کچھ لوگوں سے لا تعلقی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھیے، دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ جس نے سال بدلا ہے اور اب نصیب بھی بدلے گا۔ اللہ آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے،
پھر تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ یاد رکھو، اللہ قبولیت کا دروازہ تب تک تم پر بند نہیں ہونے دے گا جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ یہ لمحہ، یہ وقت، اس گھڑی میں اللہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ تمہارا مقدر بدل دے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔ تم یقین رکھو اس اللہ پر جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ماں ہے، تو پھر تم اپنی ماں سے دعائیں کرایا کرو اپنے لیے۔ ماں کی دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے۔ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب، معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود، کیونکہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تم دیکھنا اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اللہ تمہاری
دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور جب وہ کن کا فیصلہ کر لے تو کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے۔ اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو، ایسا کوئی زخم نہیں جس کا اللہ کے ہاں کوئی علاج نہیں۔ وہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ دیری تو اصل میں امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ موڑے گا جب تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ گے۔ صبر کی راہ پہ چلتے ہوئے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ اگر تم دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو یوں لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ یاد رکھنا، اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد، اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے
جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ بھی تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے۔ اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے یہ آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کی اس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق
اور مغرب موڑ رکھے ہیں، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھایا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ سجدے میں چھپا ہے کن کا راز، وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں، اور اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ دعائیں اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہیں جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ ساتھ ہو پھر ڈر نہیں لگتا۔ یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ جو آپ کو دیر لگ رہی ہے اصل میں وہ خیر ہے۔ مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، ہم مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑیں گے۔ اتنی شدت سے کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ شاید میرے لیے یہ مصلحت خدا تھی، مجھے ایک بار گرنا تھا سنبھلنے سے پہلے۔ زندگی اس مرحلے پہ آ پہنچی ہے جہاں دل وہی چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ لوگ نہیں ڈرتے رب سے، اور تم ہو کہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے انہیں تمہارے سامنے دہرانا کیسا؟ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہی کل بھی سنبھالے گا۔
آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے، اور جب تم اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی ایک دن تمہاری چاہت پہ کن کہہ دے گا۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہمیں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ جب مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھیں، صبر رکھیں، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کے پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالیں، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچیں جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں۔
کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، کچھ تکلیفوں پر خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ جانتا ہے آپ کو کس شدت سے انتظار ہے۔ وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے۔ بس صبر کرو، صبر کیے رکھو۔ انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت خوش رہو گے اگر دوسروں سے امید کم اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھو گے۔ یاد رکھنا، اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ یہی دعا ہی وسیلہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں، اور مشکلیں اس لیے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ دنیا کو ایک معجزے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے۔ یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔